بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک گاؤں میں دو مالدار آدمی تھے۔ جب وہ مر گئے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مالدار آدمی سے پوچھا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے دنیا میں اسے کس پر خرچ کیا؟ اس مالدار نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جو مال دیا تھا اس سے میں نے اپنے بال بچوں کو پالا پوسا، انہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، اچھے سے اچھا کپڑا پہنایا اور خوب پڑھایا لکھایا۔ میری دو لڑکیاں تھیں، ایک کی شادی ایک سیٹ کے بیٹے کا لڑکے کے ساتھ کی اور دوسری لڑکی کی شادی ایک وزیر سے کی۔ جب میں مرا تو میرے بال بچے بڑے سکھ سے تھے۔ میری بیوی کے پاس ہزاروں روپے کا زیور تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے نام ایک گھر بھی لکھ دیا تھا جس کا کرایہ 100 روپے ماہانہ آتا تھا۔ اسی طرح ہر بیٹے کے پاس ایک بہت عمدہ کوٹھی بھی تھی۔ جس وقت میں مرا تو اس وقت میرے بچے بڑے آرام سے تھے۔ اے اللہ، میں نے اپنا سارا مال اپنے بال بچوں کو سکھی بنانے میں خرچ کیا اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بعد میرے بچے خوش رہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سنا اور اس مالدار آدمی سے فرمایا، اگر تجھے معلوم ہو کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بال بچے کس حال میں ہیں تو تیری ساری خوشی چلی جائے گی اور تو دکھ کے مارے رونے لگے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے بال بچوں کا حال دیکھ۔ اس مالدار آدمی نے دیکھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے ایک مرد سے شادی کر لی۔ وہ بہت برا آدمی تھا، نہ کام کاج کرتا تھا اور نہ کماتا تھا، دن رات گھر پڑا رہتا تھا اور شرابی بھی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں چور رہتا تھا۔ اس مرد کے ساتھ رہ کر بیوی کی دولت چند ہی دنوں میں خرچ ہو گئی۔ بیوی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی تو اس مرد نے اسے چھوڑ دیا اور اب اس کی بیوی بھیک مانگ کر زندگی بسر کر رہی ہے۔ بیوی کا یہ حال دیکھ کر وہ آدمی رو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ اپنی اولاد کا حال دیکھ۔ اس نے دیکھا اس کا ایک لڑکا جیل میں تھا، دوسرے پر پالش گرا تھا اور وہ اپاہج ہو گیا، اور ایک لڑکا اندھا تھا اور لڑکیاں بیوہ ہو چکی تھی۔ نہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دیکھنے والا تھا۔ یہ اپنے بچوں کا حال دیکھ۔ وہ آدمی بہت رویا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے میرا سہارا نہیں لیا، اپنی دولت کا سہارا پکڑا، اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری مالدار آدمی سے پوچھا کہ میں نے تجھے جو مال دیا تھا تو نے وہ کس طرح خرچ کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ، میں نے وہ مال تیری راہ میں خرچ کیا، یتیموں اور بیواؤں کو دیا، تیرے بیمار بندوں کے لیے ہسپتال بنوائے، مدرسے بنوائے، ان مدرسوں میں اسلام کی تعلیم رائج کی، جن غریب بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی ان کی شادی کروائی، جو لوگ تیرا دین پھیلا رہے تھے ان کو سب سے زیادہ دیا۔ جس وقت میں مرا اس وقت میرے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو مہر میں ایک چھوٹا سا باغ دیا تھا اور بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی دکان چھوڑی۔ جب میں مرنے لگا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری کمائی میں سے تمہاری قسمت میں اتنا ہی آتا ہے، اب میں تمہیں اللہ کے سہارے پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے اپنے بچوں کو میرے سہارے پر چھوڑا اور میرا سہارا ان کو مل گیا۔ میں نے تیری بیوی کے باغ میں برکت دی، تو اپنی بیوی کا باغ دیکھ لو۔ مالدار نے دیکھا تو اس کی بیوی کا باغ ہرا بھرا اور پھولا پالا تھا۔ باغ کا ہر درخت پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ اس کی بیوی پھلوں کو توڑ توڑ کر اکٹھا کر رہی تھی، خود کھاتی، اللہ کے غریب بندوں کو بھی کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ مالدار آدمی اپنی بیوی کا یہ حال دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کیا۔ پھر اپنے لڑکوں کا حال دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جو دکان بچوں کے لیے چھوڑ کر مرا تھا اس پر گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے۔ اس کے لڑکے پڑھ لکھ کر دکانداری کر رہے تھے، سچ بولتے اور گاہکوں کو خوش رکھتے، خالص اور اچھا مال دیتے، مال خراب ہوتا تو بتا دیتے اور اس کے دام کم لگاتے۔ جو کچھ کماتے اس میں سے غریبوں کا حق ضرور نکالتے، ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے، سب بھائی مل جل کر کام کرتے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا دینی مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ یہ دیکھ کر یہ مالدار آدمی پھر سجدے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور بولا، اے اللہ، یہ سب تیرا احسان ہے، تیرا سہارا ہے،
سچا ہے، تیرے سہارے کے سوا دنیا کے سارے سہارے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ہمارے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، اس کو سب سے اچھی جگہ ٹھہراؤ اور اس کے اوپر ہماری رحمت برساؤ۔ تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔